السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین خاتم الانبیاء ولا نبی بعدہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ یا رب العالمین۔ سامعین و ناظرین، میں آج آپ کے سامنے ایک بات کر رہا ہوں کہ پاکستان میں ایک بہت بڑا مسئلہ جس کو بھلا دیا گیا ہے وہ ہے ٹیوبرکلوزس کے امراض، ٹی بی کا مرض اور اس سے ہونے والی پاکستان میں ہلاکتیں، اس سے ہونے والی صحت کے مسائل، اس کے ہونے والے معاشرت پر اسباب پر کوئی بات نہیں ہوتی۔ مہربانی کر کے اس ویڈیو کو بہت زیادہ شیئر کریں، لائک کریں، سبسکرائب کریں تاکہ پورے پاکستان، پوری دنیا تک یہ پیغام جا سکے کہ یہ معاملہ کیسے حل کیا جا سکتا ہے۔ ٹی بی اصل میں ایک مرض کا نام رکھا گیا ہے جس کا انگریزی نام ہے ٹیوبرکلوزس، ہم اس کو سیل و دق کہتے ہیں۔ اس میں ہوتا کیا ہے کہ اس میں خشکی سردی کا سبب بننے کی وجہ سے بلغم پھیپھڑوں میں جم جاتا ہے اور جسم اس کو اکھاڑنے کے لیے ایک بخار کی کیفیت ساتھ میں رکھتا ہے جو ٹوٹتا نہیں ہے، ہلکا ہلکا بخار ہوتا ہے، شدید کھانسی ہوتی ہے اور بلغم نکلتا نہیں ہے۔ یہ بہت بڑا سبب ہے، اس کی وجہ سے پوری دنیا میں کئی مسائل پیدا ہو رہی ہیں اور اس کے علاج کو اتنا سنگین بنا دیا گیا ہے کہ ہر آدمی اس علاج تک پہنچ نہیں سکتا، اتنا علاج کر نہیں سکتا، اتنے اس کے پاس وسائل نہیں ہیں۔ اگر وسائل ہیں یا دوا مفت بھی ملتی ہے تو اتنی دور سے ملتی ہے کہ ایک غریب آدمی اس تک پہنچ اور رسائی نہیں رکھتا۔ اس لیے میں نے سوچا کہ آج آپ کو اس کے متعلق بڑی وضاحتیں دی جائیں، اس کا علاج بتایا جائے، اس کے شفا کے اسباب بتائے جائیں، باقی شفا تو اللہ کے ہاتھ میں۔ اس مرض میں ہوتا یہ ہے کہ اعصابی عضلاتی تحریک میں، اعصابی رطوبتی مرض میں کیا ہوتا ہے کہ نزلہ، زکام، کھانسی، گلے کی خرابی، پیشاب کی زیادتی، یہ سب شروع ہو جاتے ہیں۔ شروع ہونے کے بعد لوگ کیا کہتے ہیں کہ اس کو فوراً بند کرنے کے لیے کوئی انتہائی خشک دوا کھا لیتے ہیں، جس کا سبب یہ ہوتا ہے نزلہ زکام تو بند ہو جاتا ہے، لیکن جو بلغمی رطوبات بہہ رہی تھی وہ جم کر جو ہے نا وہ بالکل ایک فضلہ بن جاتی ہے اور وہ جب پھیپھڑوں کے پھولوں پر جو سانس لینے میں کھلتے ہیں اور بند ہوتے ہیں ان کے اوپر یہ تہ جم جاتی ہے۔ اس تہ میں دو کام ہوتے ہیں، ایک تو اس کے تہ میں جمنے کی وجہ سے انسان کو صحیح نمونے سے آکسیجن جذب کرنے میں، باد نسیم جذب کرنے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے، اس کے جذب کرنے میں اس کو بہت تکلیف ہوتی ہے کیونکہ اوپر لیپ ہوا ہے۔ اب وہاں کیا ہوتا ہے جب خون وہاں آتا ہے یہ پھول کھلتا ہے اور اس پہ خون آتا ہے، اوپر اس کی چھوٹی چھوٹی جگہوں پہ خون آتا ہے، آکسیجن جذب کر کے واپس آتا ہے۔ اب یہ سلسلہ منقطع ہوتا ہے تو زور لگانے کی وجہ سے، کھانسی کی وجہ سے خون آتا تو ہے لیکن اس بلغم میں مکس ہو جاتا ہے، کبھی کبھی بلغم کے نکلنے کی وجہ سے وہ خون ساتھ میں آتا ہے۔ تو یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی خون کے ساتھ تھوک کے ساتھ خون آ رہا ہے، بلغم کھانسی کے بعد خون آتا ہے منہ سے، تو یہ کہا جاتا ہے۔ اصل حقیقت میں یہ خون کسی زخم سے نہیں آ رہا ہوتا، لیکن آخر میں کیا ہوتا ہے کہ وہاں پر انسان سانس سے، ہوا سے سانس لیتا ہے، اس میں لاکھوں کروڑوں جو ہے نا وہ بیکٹیریاز اور وائرسز اور پیراسائٹس اور جراثیم وغیرہ ہوتے ہیں، وہ سانس کے اندر لیتا ہے کیونکہ وہ حرکت بند ہو جاتی ہے اور وہ وہاں پر ٹکتے وہاں پر ایک سوزش ہوتی ہے، سوزش کی وجہ سے پھیپھڑوں میں زخم بھی ہو سکتا ہے، پھر زخم سے بھی خون رس سکتا ہے۔ لہذا یہ سوچنے کی بات ہے کہ یہاں تک چیز کو پہنچنے نہ دیا جائے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ زخم ایکس رے میں اور ٹیسٹوں میں تو آ جاتا ہے۔ اب کیا مسئلہ ہے بھائی، اب اس کا علاج کریں۔ یہ دوڑتے ہیں بخار کو اتارنے کے لیے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اس کے بخار کو اتارنے کی کوشش کبھی نہ کی جائے، اس کے زخم بھرنے کی بھی فوراً کوشش نہیں۔ سب سے پہلا کام ہے کہ وہ جمع ہوا بلغم جو اس کو نکال دو۔ جب وہ نکل جائے گا وہاں سے بیکٹیریا وغیرہ وہ بھی ہٹ جائیں گے تو وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اب یہ ہمارے پھیپھڑے اس طرح ہو گئے، میں ایک عظیم مثال دیا کرتا ہوں کہ جیسے ایک برتن ہے، اس کے اندر سالن لگا ہو، گندا ہو کے بدبودار ہو گیا۔
اب اس کو ہم نے وہاں سے اکھیڑنے کے لیے سب سے جو عظیم چیز ہمارے پاس ہے وہ پانی ہے، اور پانی اعصابی ہے۔ پانی جو ہے، پانی اس برتن کو دھونے میں بڑا کردار ادا کرتا ہے، تو آپ اس بندے کے جسم میں بہترین قسم کا پانی پیدا کریں۔ اور پانی پیدا کرنے کے لیے ٹی بی کے مریض کے لیے ایک زبردست چیز جو اللہ تبارک تعالیٰ کے ایک عظیم بندے نے، استاد صابر دوست محمد ملتانی رحمۃ اللہ علیہ، دوست محمد صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ نسخہ آج بھی چیلنجیبل ہے۔ اس کو ہم کہتے ہیں تریاک عشری، ہلدی اور آگ کے دودھ والا۔ اس کو آپ مریض کے عمر، حالات، جسم کی حالت اور مریض کی کیفیت کے مطابق اس کا ڈوز طے کریں گے کہ ہم نے اس کو ایک چاول سے لے کر ایک کیپسول تک آپ دے سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کو تریاک 6 کو بنانے والا بھی کوئی ماہر انسان ہو، اور ایسے عام آدمی سے یہ نہیں بنتا۔ اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے تو غلط کرتا ہے، اس کا بنانا بھی بڑا کمال ہے۔ اس کو بنا کے اگر ایک چاول سے لے کر ایک کیپسول، ایک فل سائز کے کیپسول تک دیا جا سکتا ہے دودھ سے۔ نمبر 2، اب وہاں پر سردی اور خشکی ہے، پانی پیدا ہو رہا ہے آہستہ آہستہ، اس کو ہم نے آہستہ آہستہ حرارت بھی دینی ہے۔ حرارت کے لیے ہم اس کو غدی اعصابی دوا دیں گے۔ غدی اعصابی شدید چوسنے کے لیے تھوڑا 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 صبح دوپہر شام دیا جائے۔ کھانے سے پہلے آپ کو جو ہے نا تریاک عشری دیا جائے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں تیسرے علاج کی طرف، جو بہت عظیم علاج ہے، وہ ہے علاج بالغذا۔ اس میں آپ کو ایک عظیم نسخہ بتاتا ہوں۔ گلقند، گلاب کے پھولوں سے بنا ہوا اچھا گلقند 1 کلو، سونف 100 گرام، بادام 100 گرام، جلاپا حلیلہ جلاپا کہا جاتا ہے اس کو، جلاپا 10 گرام اور سکونیا 10 گرام۔ یہ 2 چنے کے برابر جو ہے نا صبح نہار میں اور رات کو دیا جائے، تاکہ اس کا پیٹ صاف ہو، رکی ہوئی جمی ہوئی سوداوی جو رطوبات ہیں وہ نکلنا شروع ہو جائیں گی، اور رطوبات کو بڑھنے میں بھی یہ مدد کرے گا۔ کدو اور توری کا استعمال بھی ٹی بی میں باکمال حیثیت رکھتا ہے کہ دونوں اعصابی ہیں۔ اس طرح سے آپ مریض کا ایک کامل علاج بالغذا بھی کر سکتے ہیں، اس کو کسی دوا کی ضرورت نہیں۔ حیرتناک بتاتا ہوں کہ امرود اعصابی غدی ہے، امرود اعصابی غدی ہے، رطوبات پیدا کرنے کا بہترین ہے، قبض کو توڑتا ہے، لہذا ٹی بی کا یہ کامل علاج ہے۔ اگر مریض کو 11 بجے اور شام 4 بجے پیٹ بھر کے امرود کھلایا جائے تو میں یقین کامل سے کہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شفائے کاملہ عطا فرمائیں گے۔ اس طرح سے ہم اس کا جو ہے نا علاج کر سکتے ہیں۔ میں نے پوری تفصیل اور علاج بیان کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ میں ایک اعلان کرتا ہوں، وہ اعلان یہ ہے کہ پورے پاکستان میں جتنے بھی ٹی بی کے مریض ہیں، میں اللہ کے فضل سے ان کا کامل اور مکمل مفت میں علاج کروں گا۔ میرا نمبر آپ کے پاس موجود ہے، اور اس عنوان کے ساتھ بھی نمبر لکھا جائے گا۔ آپ رابطہ کریں، آپ آ جائیں، آ کر دوا لے جائیں، کوئی پائی پیسہ نہیں ہے علاج کا، کیونکہ یہ ایسا مرض ہے جس کی وجہ سے ہمارا پورا معاشرہ مفلوج ہو رہا ہے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک کے پورے معاشرے کو ہم ٹھیک بنائیں، اور اس کے اچھا ہونے میں، اچھی معاشرت میں، اچھے مضبوط معاشرے کو پیدا کرنے میں ہمارا بھی حصہ ہونا چاہیے۔ اللہ ہمیں اچھا مسلمان بنائے، اچھے طریقے سے لوگوں کے ساتھ پیش آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔